صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ جو شخص بغض و حسد، ذاتی منافرت اور کس بیانی پر مبنی بیانات جاری کرے وہ مناظرہ کیسے جیت گیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم جو میں نے کہا کہ ایک سیریز کے لحاظ سے ہم واضح کریں گے کہ یہ شیخ الاسلام ہے یا شیخ الکذاب ہے یہ بندہ، اور جتنے بھی اس کے اب حواری جو ہیں وہ اس کے نکل کے باہر آ رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلیم کرنے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن افضلیت طاہر القادری بیان کرنے کو وہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب کا صرف پس منظر ہے، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی میں فہرست ہے، اس فہرست میں سیدنا ابو بکر کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے میں اس پر نہیں جاتا، لیکن یہاں صفحہ نمبر 21 سے لے کر ثانی اثنین کا جو لقب سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی نے قرآن کی نص کی صورت میں عطا کیا تھا، ان کی دو توجیحات بیان کی ہیں۔ اثار نفس سے فنائیت کا حصول بیان کیا ہے، فنا کے بعد بقائے دوام کا انعام، میت کی دو اقسام، یہ سارا کچھ سیدنا ابو بکر کے مقام پر، مرتبے پر اور سیدنا ابو بکر کی افضلیت پر بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ سارا کچھ سیدنا ابو بکر کے مقام پر، مرتبے پر اور سیدنا ابو بکر کی افضلیت پر بیان کیا ہے۔ اس لیے میں مقدمے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر کسی کی باتیں سن کر رافضیت کا الزام لگانا یہ کس بیانی پر مبنی ہے، لغو ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ ابھی جو آپ نے پچھلی بار بات کی نا، آپ نے بات کی، آغاز کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ولایت کے معنی میں اور بات کر رہے تھے روحانیت کے معنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پیش کریں کہ نبی نے انفس میں داخل کیا، ہم اللہ کا قول پیش کر رہے ہیں آیت کی صورت میں، ہم نبی کے فرمودات پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ سیاسی اعتبار سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ سیاسی اعتبار سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سیدنا مولا علی جو ولایت کے سردار بنے، نبی نے ان کو ولایت کی سرداری عطا کی۔ اور ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ رافضیت اور کس کو کہتے ہیں، تفضیلیت اور کس کو کہتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ آخر میں انہوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج قرار دے دیا، اس پر دلائل دینے شروع کر دیے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو اہل بیت سے خارج ہیں۔ حسین تابعی نے سیدنا زید بن ارقم سے عرض کی، آپ کی اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا۔ جو شخص کنز العلماء کا شاگرد ہو اور مذکر اور مؤنث کی تمیز نہ کر سکے وہ مناظرہ کیسے جیت گیا؟ آپ کہتے کہ ان الآیت نازلت بیت ام سلمہ، کہ جو آیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت وَأَنَّ أُمَّ سَلْمَةَ قَالَتْ لَهُ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نہیں داخل؟ تو سرکار نے فرمایا کہ قَالَ بَلَا، کیوں نہیں، تم بھی داخل ہو۔ اب یہاں پر اسی وفی روایت صحیح روایت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ انت من اہلی، تو بھی میرے اہل سے ہے، ذکر کیا۔ پھر وصح عن ام سلمہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بلا انشاءاللہ، اور یہاں پر اسی روایت کے تحت جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی داخل فرما لیا۔ اب یہاں پر وہ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کرتا رہا کہ دو حدیثیں متعارضات ہیں تو کیا کرنا چاہیے، تطبیق ہوتی ہے اہل سنت کا ایک قاعدہ، اصول کا قاعدہ، تطبیق کی یہاں پر انہوں نے صفحہ نمبر 203 پر انہوں نے جو ہے ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تطبیق کی۔ تطبیق کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے طرق سے جو ہے تطبیقاً یہ بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے کہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا
پہلے آپ کا اس میں شامل نہ ہونا، کیونکہ دوسری جگہ پر ایک حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں تو سرکار نے فرمایا تم اہل خیر سے اوپر دیا. آپ نے سب جو سے بڑی سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلی بات کی کہ حضرت ام سلمہ والی حدیث پر آپ نے اعتراض کیا. پہلی بات ہے کہ وہ انہا ہیں، انہو نہیں ہیں. آپ اس بات کو دیکھیں، مناظرے آپ نے 7 گھنٹے کیے، اہل تشیعوں سے کیے. آپ مذکر اور مؤنث کی تھوڑی چلیں میرا جو ہے وہ انہا کے ابھی آگے لحاظ بات سے کر رہا جو ہوں. چلو میں اگر ابھی عرض ہوگا کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا تو ہوں. 2 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں. سب قطع 2 لسانی گھنٹے ہے. پورے ہو چکے ہیں. آپ کا جواب دے دوں. آپ نے اتنی بڑی تقریر کی ہے، جواب تو دینا ہے نا. 2 گھنٹے آپ نے پورے جو ہو مسلم کی، آپ نے ایک حدیث شاہ پیش کی کہ جی. ام سلمہ اب اہل جو بیت میں ثالث شامل ہے، ہیں. اب جو ثالث ہیں جی فیصلہ یہ جو شخص قرآن مجید کی نص قطعی کو مولا علی کی جزوی فضیلت قرار دے وہ مناظرہ کیسے جیت گیا؟ شاہ جی میں نے آپ سے چھوٹی سی بات کی تھی، انفسنا میں مولا علی داخل ہیں. آپ نے اسے جزوی طور پر بنا دیا. کیسے؟ نفس مصطفیٰ جزوی طور پر کسی کو فضیلت دیتا ہے، کلی طور پر فضیلت دیتا ہے. انفسنا میں نفس علی کا داخل ہونا یہ کلی فضیلت ہے کہ جزوی فضیلت ہے؟ صحابہ کو جتنی فضیلتیں ملی ہیں، نبی کے مقام و مرتبے، نبی کی میت، نبی کی سنگت، صحبت سے ملی ہیں. نبی نے جس کو جزوی فضیلت دی ہے، نبی نے جس کو جزوی مقام دیا ہے، اس کو آپ ایگری کریں. جیسے آپ نے مثال دی 2 گواہیوں والی، بات ہو رہی ہے انفسنا کی، آپ اس پر تو بات ہی نہیں کر رہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی نص پیش کی ہے کہ مولا علی انفس یعنی نفوس قدسیہ جو مولا علی اور مصطفیٰ کا انفس ہے، انفس یعنی انفسنا میں داخل ہے مولا علی. یہ کوئی جزوی حیثیت ہے؟ آپ اس پر بات کریں. آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جزوی طور پر علی کی فضیلت ہے، جزوی طور پر تو صحابہ کی بڑی بڑی فضیلتیں، جزوی طور پر تو ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے. صرف صحابی ہونا یہی ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے. نبی کی صحبت و میت، آنکھ کھولنا، نبی کو دیکھ لینا اور بڑے ہو جانا، صرف آنکھ سے نبی کو دیکھ کر حالت ایمان میں رخصت ہو جانا، یہی بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کی. ٹھیک ہے، ہم جزوی طور پر نہیں کلی طور پر فضیلت کی بات کر رہے تھے. اور انفسنا نفس مصطفیٰ میں مولا علی داخل ہے، یہ ان کی کلی فضیلت ہے. جی شاہ جو شخص قرآن مجید کی نص قطعی کے مقابلے میں ایک نص قرآن سے نہ پیش کر سکے وہ مناظرہ کیسے جیت گیا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفس میں داخل ہونے کے سبب ملی ہے، اور یہ حضرت علی کی کلیتاً فضیلت ہے. اس کی رد میں آپ کی نص پیش کریں نا. آپ میرے سامنے شروعات رکھ رہے ہیں، میں قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں. میں صحیح مسلم کی حدیث جو واضح ہے اور مبہم نہیں، غیر مبہم ہے، وہ رکھتا ہوں. آپ اس کے آگے شرح لے کر آ جاتے ہیں. آپ نص کی دلیل نص سے دیں. ٹھیک ہے ناظرین، جو الزامات میری ذات پر لگائے گئے تھے میں نے اسی مکالمے سے ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میری بڑی سادہ سی عرض ہے، جو بھی بندہ چاہے بغض کرے، نفرت کرے، عداوت رکھے یا ہم سے محبت کرے، اس پر لازم ہے کہ کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی پوری بات کی تحقیق کر لے، اپنے کانوں سے سن لے اور آنکھوں سے دیکھ لے. جو شخص بھی اس مکالمے پر میری ذات کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہے پہلے وہ مکالمہ پورا سن لے. نہ ہم افضلیت شیخین کے منکر ہیں اور نہ ہم مولا علی کے ولایت میں سردار ہونے کے منکر ہیں. ہم سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی کے مناقب اور فضائل کو بیان کرتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ کے قرآن سے نص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کر آتے ہیں. ہم اپنی کوئی بات نہیں کرتے.